बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज 10 मुहर्रमुल हराम योम आशूरा बुध के दिन अल्लाह की लाडली तस्बीह जो कि अर्श इलाही के साथ लटकी हुई है, जो बंदा पढ़ लेता है वो बंदा रब का लाडला बन जाता है और मगरिब से पहले हर हाजत पूरी हो जाती है। मेरे भाइयों, आज सब काम छोड़ के ये तस्बीह जरूर पढ़ लो। नाज़रीन कराम, आज 10 मुहर्रमुल हराम बुध के दिन ये तस्बीह रब के लाडले कलामात जरूर पढ़ लेना। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि 10 मुहर्रम को ये तस्बीह पढ़ते ही तकदीर बदल जाती है, नसीब खुल जाता है। आज 10 मुहर्रम योम अशूरा का दिन है, इमाम अली मकाम की शहादत का दिन है। आज मुहर्रम में सबसे ताकतवर दिन है और आज एक ऐसा वजीफा आपके हवाले करूंगा जिसको पढ़ने से हर हाजत पूरी हो जाती है। जो कोई भी आज ये वजीफा पढ़ के रब करीम से जो भी मांगेगा, मेरा रब बैठे बैठे हर हाजत को पूरा फरमाएगा, बैठे बैठे तकदीर के बंद तालों को खोल देगा। आज 10 मुहर्रम बुध के दिन अर्श इलाही से लटकी ये तस्बीह पढ़ने की देर है। मेरे रब करीम ने चाहा तो आप रब करीम से जो मांगेंगे वो आपकी हर हाजत को पूरा करेगा। आज का वजीफा उन लोगों के लिए है, उन बहनों के लिए है जो कहती हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, हमारी हाजात पूरा होने का नाम नहीं लेती। तो मेरी आप सब से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि आज योम अशूरा के दिन रब करीम से मांग के देखिए। योम अशूरा का वो दिन है जिस दिन रब करीम रिज्क और दौलत के फैसले फरमाता है। योम अशूरा के दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया। मुहर्रम के महीने में ज़मीनों आसमानों की तख्लीक की गई। इसी महीने में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन से निजात नसीब हुई। इसी महीने में अल्लाह करीम ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से आज़ाद किया। इसी महीने में योम आखरत भी है जो 10 मुहर्रम क़यामत का दिन जुम्मतुल मुबारक का दिन होगा। मुहर्रम के महीने में अगर तहकीक की जाए तो साबित होता है कि मुहर्रम के महीने में ही रब करीम ने दुनिया को बना दिया, दुनिया की तश्कील दी। और इसी महीने में 10 मुहर्रम के दिन योम आखरत यानी क़यामत का दिन भी मुनक्कद होगा। इस महीने में नसीब और तकदीर के फैसले हो जाते हैं। इस महीने में 10 मुहर्रम बुध के दिन 72 शोहदाए करबला के सदके आज आपने ये तस्बीह पढ़ के 72 शोहदाए करबला को हदिया करनी है। ये तस्बीह जो अर्श इलाही से लटकी हुई है, जैसे ही आप 10 मुहर्रम बुध के दिन पढ़ के इस दुआ को तमाम शोहदाए करबला खसूसन इमाम अली मकाम हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो को हदिया करेंगे तो आपके बिगड़े काम संवरना शुरू हो जाएंगे। 3 दिन अहले बैत पे पानी बंद किया गया। मेरे भाइयों, करबला के मैदान में उन्होंने प्यास से बगैर पानी के 3 दिन गुजारे, लेकिन जालिम के सामने सर झुकाना पसंद नहीं किया। इस अमल के, इस तस्बीह के बेशुमार फायदे आपके हवाले करूंगा, जिनमें से सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपकी जिंदगी से मोहताजियां खत्म हो जाएंगी, आपकी जिंदगी से बीमारियां खत्म हो जाएंगी, आपकी जिंदगी में सुकून और बरकत आ जाएगी। तो आइए नाज़रीन कराम, अब जान लेते हैं कि आपने ये अमल कैसे करना है। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पे करता रहूंगा। अब अमल क्या है कि आज 10 मुहर्रमुल हराम योम आशूरा बुध के दिन आपको जब जहां जैसे वक्त मिल जाए, बावजू मसल्ले पे बैठ के आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पे दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या आप सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, या आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो सबसे बेहतर है, क्योंकि दुरूद इब्राहिम की फजीलत व बरकत सबसे ज्यादा है। इसलिए सवाब की नियत से दुरूद इब्राहिम एक बार मेरे साथ भी पढ़िएगा ताकि सवाब हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। जैसे ही आप एक बार दुरूद पाक पढ़ लें, उसके बाद आपने सबसे पहले अपने मकसद की नियत करनी है। हर इंसान की अलग हाजत है, हर इंसान की अलग परेशानी है, अलग मुसीबत है। आपको जो चाहिए आप मांग सकते हैं।
اور آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آپ میں سے جو دیکھ رہے ہیں اس کے علاوہ آپ کی جو بھی حاجت ہے اپنے الفاظ میں نیت کریں، مولا کریم یہ وظیفہ فلاں مقصد کے لیے پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، فلاں حاجت کے لیے پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، فلاں مشکل پریشانی سے نجات کے لیے پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ اپنی مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ وہ وظیفہ میرے بھائیوں یا رزاقوں کا وظیفہ ہے۔ ویسے تو اللہ کے 99 نام ہیں اور ہر نام کی اپنی فضیلت و برکت ہے، لیکن اللہ کا نام یا رزاق یہ وہ صفت ہے کہ جس کی فضیلت اور برکت سے آج تک کوئی محروم نہیں رہا، اور اس وظیفے کو پڑھنے والا راتوں رات اپنی ہر حاجت میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر آپ میں سے کوئی ارجنٹ کامیاب ہونا چاہتا ہے، جلد اپنی خواہشات کو پورا کرانا چاہتا ہے، آپ ایک دن کے اندر اپنی ہر بیماری پریشانی سے شفا چاہتے ہیں، تو یا رزاقوں کو پڑھ کے دیکھیں۔ آپ نے یا رزاقوں کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا رزاقو ایک بار ہو گیا، یا رزاقو 2 بار ہو گیا، یا رزاقو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا رزاقو کو ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ میرے رب نے چاہا تو 11 بار یا رزاقو پڑھتے ہی آپ کے جو کام ہاتھوں سے نکل جاتے ہیں، جو آپ کے کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، کامیابی ملتی رہ جاتی ہے، سارے ادھورے کام ہی وظیفہ پڑھنے سے پورے ہو جائیں گے۔ صرف 11 بار یا رزاقوں کو پڑھنے کے بعد اب آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک دعا ہے میرے بھائیوں، جسے عرش الہی پہ اعلیٰ مقام دیا گیا ہے۔ اللہ کریم نے ہر شے کو قرآن مجید میں منعقد کر دیا، لیکن یہ کلمات اتنے خاص ہیں، یہ تسبیح اتنی خاص ہے جو عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے۔ اور اگر آپ بھی اس عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی دعا سے فیض یاب ہونا چاہتے ہیں، اپنی نسلوں کو آباد کرنا چاہتے ہیں، اپنے گھر کے حالات کو بہتر سے بہترین بنانا چاہتے ہیں، تو آپ 10 محرم بدھ کے دن یہ تسبیح پڑھ کے تو دیکھیں۔ یہ دعا ہے میرے بھائیوں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، جسے پڑھنے والا مستجاب الدعوات بن جاتا ہے، یعنی منہ سے نکلی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، منہ سے نکلی ہر بات اللہ پاک کی ذات پورا کر دیتی ہے۔ 10 محرم کے دن یہ دعا جس گھر میں پڑھی جاتی ہے اس گھر کا بچہ دولت مند بن جاتا ہے، بیمار ہے تو صحت یاب ہو جاتا ہے، ناکام ہے تو کامیاب ہو جاتا ہے۔ ان کلمات کو آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 2 بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ اس تسبیح کو، ان کلمات کو ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے ان کلمات کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی کہ آپ نے اس کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے تیسرا اور آخری نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے تیسرے نمبر پر سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے میرے بھائیوں۔ سورہ اخلاص کی تلاوت سب سے پہلے سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ کریم فرماتا ہے کہ جو بندہ وحدانیت کا ذکر کرتا ہے وہ میرا لاڈلا بن جاتا ہے، وہ میرا عزیز میرے نزدیک ہو جاتا ہے، اور جو شرک کرتا ہے، جو وحدانیت کا انکار کرتا ہے، وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے، وہ واصل جہنم ہو جاتا ہے۔ آج اگر آپ رب کے قریب ہونا چاہتے ہیں، رب کے نزدیک ہونا چاہتے ہیں، تو سورہ اخلاص کو پڑھ لیجئے۔ سورہ اخلاص ایک ایسا ذکر ہے جو رب کے قریب لے جاتا ہے، جو رب کی وحدانیت کو بیان کرتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ جب سورہ اخلاص پڑھی جاتی ہے، عرش الہی پہ بیٹھا رب فرشتوں کی ڈیوٹی لگاتا ہے کہ آج فرشتوں گواہ رہنا، اس بندے نے رب کی وحدانیت بیان کی ہے، میں آپ کو حکم دیتا ہوں کہ جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دو۔ عرش الہی سے فرشتے زمین پر آتے ہیں اور پھر اس بندے کو پورے سال کروڑوں ملتے ہیں۔ سورہ اخلاص کو آپ نے میرے بھائیوں 7 بار پڑھنا ہے، یعنی 7 ٹائم۔ جب آپ رب کو راضی کرنے کی نیت سے 7 بار سورہ اخلاص پڑھیں گے تو بیٹھے بیٹھے ہر حاجت پوری ہو جائے گی، بیٹھے بیٹھے ہر تمنا پوری ہو جائے گی، ہر مشکل پریشانی کا خاتمہ ہو جائے گا۔
جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا، اب فوری طور پر اپنے گناہوں کی توبہ کریں، کیونکہ بعض اوقات طاقتور وظیفے بھی گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے ضائع ہو جاتے ہیں، جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا۔ آپ نے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگیے، پھر آنکھوں میں آنسو لیے مانگیے، پھر سجدے کی حالت میں جا کے مانگیے۔ سجدے کی حالت میں انسان اپنے رب کے قریب ترین ہوتا ہے۔ آپ جو بھی مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، جیسا مانگیں گے، میرا رب جھولیاں بھر بھر کے نوازے گا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے پیاروں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر بھی لازمی کیا کریں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیس پہ کرتا رہوں گا۔ ناظرین کرام، کیونکہ آج یوم عاشورہ کا دن ہے، اس لیے آپ نے حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، یزید مرد آباد، یزید مرد آباد، یزید مرد آباد، حسین زندہ باد، اس کا آپ نے نعرہ بھی لگانا ہے اور کمنٹ سیکشن میں حسین زندہ باد لکھنا بھی ہے۔ جزاک اللہ۔